بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوٹکے ہی ٹوٹکے۔ کوار گندل کا گودا صبح و شام منہ پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ زیادہ پیاس لگے تو ککڑیاں کھائیں۔ پیاس کسی صورت نہ بجھے تو دودھ کی کچی لسی بنا کر 2-3 گلاس پئیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح و شام کوار گندل کے گودے سے تلوں کی مالش کریں۔ دل کی تیز دھڑکن اور پیٹ میں گیس بننے کے عمل کو روکنے کے لیے سونف اور خشک دھنیا ایک چٹانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس امیزے میں 1.5 چٹانک شکر ملائیں۔ صبح و شام ایک چمچ استعمال کریں۔ نظر بہتر بنانے کے لیے 7 بادام پیس کر آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ روزانہ لیں۔ گرمیوں میں آنکھ کی سرخی اور جلن دور کرنے کے لیے 5 یا 7 آملے مٹی کے پیالے میں رات کو بھگو دیں۔ صبح پانی چھان کر اس سے آنکھوں پر چھینٹے ماریں۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے قمیلہ کا 3 گرام سفوف بچوں کو صبح و شام دیں۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹنے اور جلن سے بچنے کے لیے 1 تولہ کچا سہاگ، 1 تولہ پھٹکڑی اور 1 تولہ گندھک لے کر پیس لیں۔ اس میں پیٹرولیم جیلی ملا کر رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر لگائیں۔ چند دنوں میں افاقہ ہو جائے گا۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے پسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح نہار منہ اور شام کو لیں، یا 1 گلاس پانی میں کلونجی تیل کے 4-5 قطرے اور 1 لیموں کا رس ڈال کر صبح و شام متواتر 1 ماہ استعمال کرنے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ زکام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی دیکھتے ہوئے کولوں پر ڈال کر اس کا دھواں سونگھنے سے زکام پل بھر میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھنے سے چھینکوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھنے سے نکسیر کا خون بند کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ناک کی بدبو دور کرنے کے لیے چٹکی پر پھٹکڑی تھوڑے سے پانی میں حل کر کے ناک میں ڈالیں۔
چھوٹے بچوں میں پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی میں پیاز کچل کر 60 گرام چینی ملا لیں، صبح و شام 2 سے 3 چمچ یہ امیزہ پلائیں۔ بد ہضمی اور الٹیاں روکنے کے لیے 30 گرام پیاز، پودینہ کے چند پتے اور 7 عدد کالی مرچ اچھی طرح ملا کر کھائیں۔ صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بد ہضمی روکتا اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔